یہ وہ منجلیب ہے جس کے ساتھ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا یزید کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد، اور وہ جگہ ہے جہاں پر بیویوں کو ٹھہرایا گیا تھا، پیچھے بازار شام، جو میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر دکھایا، اور یہ ہے یزید کا دربار۔ تو یزید کے دربار کے اندر چلتے ہیں، مکمل ہسٹری بتاتے ہیں، مکمل آپ کو دکھاتے ہیں یزید کا دربار۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا یزید لانتی کا دربار دیکھ کر۔ یہ دربار ہے یزید، یہ پورا کا پورا بڑے بڑے پتھروں سے بنا ہوا۔ اس میں پہلے بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، اور بتوں کے بعد جو ہے جب عیسائیوں نے اس پہ حملہ کیا اور وہ کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے اس عمارت کو جو ہے کنیسہ بنا دیا۔ معاویہ کے زمانے میں یہ معاویہ کا دربار تھا، یزید کے زمانے میں یہ دربار یزید تھا۔ لیکن جب یزید اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے بیٹے کا وقت آیا، اور اس نے یہ کہہ کے، معاویہ صغیر نے یہ کہہ کے اس تاج اور حکومت کو ٹھوکر مار دی کہ یہ نہ میرے دادا کا حق تھا، نہ یہ میرے بابا کا حق ہے، یہ حق تو صرف اور صرف محمد و آل محمد کا تھا۔ عبد الملک بن مروان وہ حاضر تھا، اس سے جو ہے فائدہ اٹھایا، اور وہ اس تخت پر قابض ہو گیا، اور پھر حکومت عبد الملک بن مروان کی ہوئی۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ جو دیوار بنی ہوئی ہے، اس دیوار کے پیچھے ایک کمرہ ہے، وہ نماز پڑھا کرتا تھا، اس نے اس کمرے کو مسجد سے تعبیر کر دیا گیا، نماز جماعت یہاں ادا ہو جائے۔ آج کے دور میں پوری عمارت کو جامع اموی کے نام سے یاد کیا کربلا جاتا ہے۔ کی واقعے کے بعد نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، قیدی بنا کر کوفہ اور کوفہ سے پھر شام لایا گیا، جو میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بازار شام دکھایا۔ اس بازار کو سجایا گیا، اور اس دربار کے باہر نبی کی بیٹیوں کو 3 دن تک ٹھہرایا گیا، اور اس دربار کو سجایا گیا، بہت سے ملکوں سے لوگوں کو بلایا گیا، اور اس دربار کے تمام دروازوں کو کھول دیا گیا، بہت سارے لوگوں کا یہاں ہجوم لگایا گیا۔ پھر جب امام سجاد اور سیدزادیاں قیدی ہو کر بغیر چادر یزید کی دربار میں آن پہنچے، تو یزید خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے امام حسین کا کٹا ہوا سر جب یزید کے سامنے پیش کیا، یزید اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے کر امام حسین کے پاک لبوں پر مار رہا تھا، ہنس ہنس کے کہہ رہا تھا کہ کاش آج میرا بابا زندہ ہوتا، کاش میرا آج دادا زندہ ہوتا، تو میں ان کو بتاتا کہ میں نے بنی ہاشم کے ساتھ کیا کر دیا۔ رسول اللہ کے نواسے کی توہین کر ہی رہا تھا، اتنے میں یزید نے سوچا کہ اللہ نے مجھے بہت عزت دی ہے۔ دربار کے خطیب سے کہا کہ ممبر پر آؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے، اور بتاؤ کہ بنو امیہ اس دنیا میں کیا مرتبہ رکھتا ہے۔ وہ بکا ہوا خطیب ممبر پر آیا اور یزید کی شان میں قصیدے کہنے لگا۔ اتنے میں امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے کہنے لگے، اے خطیب، تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے پروردگار کو ناراض کیا ہے، بس تم نے اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لیا۔ پھر امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا، اے یزید، مجھے بھی اجازت دے، میں بھی اپنے خاندان کا تعارف کرواؤں۔ لوگوں نے کہا، یہ بیمار قیدی جو اپنی بہنوں کے سامنے زنجیروں میں بندھا رسوا کھڑا ہوا ہے، یہ کیا کہے گا، اسے بھی اجازت دے دو۔ تو پھر یزید نے کہا کہ کرواؤ تم اپنا تعارف۔ امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے ممبر پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، تعریف اس اللہ کی جو تعریف کے قابل ہے۔ اے لوگو، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کیں، اور 7 چیزوں سے ہمیں برتری حاصل ہے، اور 6 یہ ہیں: علم و حکمت، حلم اور بردباری، جود و سخاوت، فصاحت اور بلاغت، شجاع اور بہادری، اور مومنین کے دلوں میں محبت اور مودت۔ اور ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں کہ اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہم میں سے ہیں۔ امت کے صدیق اور جوان مرد علی اور جعفر ہم میں سے ہیں۔ روز محشر اللہ نے یہ اعزاز ہمارے خاندان کو بخشا کہ جب تک علی حوض کوثر کا جام نہ پلائے تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کے شیر حمزہ بن عبد المطلب ہم میں سے ہیں۔ رسول اللہ کی اولاد جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا سردار بنایا وہ حسن اور حسین ہم میں سے ہیں۔ رسول اللہ نے جن عورتوں کو جنت کی سردار بنایا، اللہ نے جس عورت کو تمام عورتوں کی سردار بنایا وہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہم میں سے ہیں۔ جو آخری حجت زمانے میں قائم ہوگی وہ مہدی ہم میں سے ہے۔ اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اسے اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے اپنی ابا سے حجر اسود اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار میں لگایا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ اے لوگو، میں اس محمد کا فرزند ہوں جس کو اللہ نے تمام نبیوں پر فضیلت بخشی۔ میں اس کا فرزند ہوں جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ میں اس کا فرزند ہوں جو وحی خدا کے سوا بولتا نہ تھا۔ میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، وہ علی جس کی وجہ سے کافروں نے کلمہ پڑھا۔ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جب وہ دربار آتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر تعظیم کیا کرتے تھے۔ میں حسن اور حسین کا فرزند ہوں جن کو اللہ کا رسول کندھوں پر سوار کر کے دنیا کو بتایا کرتے تھے کہ میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں۔ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرو۔ میں اس کٹے ہوئے سر کا وارث ہوں، میں اس خون میں رنگین کفن کا وارث ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا کی زمین پر 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا گیا۔ میں رسول اللہ کی بیٹیوں کا وارث ہوں جنہیں قیدی بنا کر تمہارے سامنے لایا گیا۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو لوگ رونے لگے، سر پیٹنے لگے اور کہنے لگے یہ کیا ہو گیا۔ یزید نے دیکھا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اذان دو۔ اتنے میں مؤذن نے اذان دی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، امام سجاد نے کہا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ و برتر نہیں۔ اذان دینے والے نے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا، امام سجاد نے کہا بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے۔ اور نبی کی ان نواسیوں نے بے پردہ اور پتھر کھا کھا کر دی ہے۔ اتنے میں اذان دینے والے نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا اے یزید بتا، یہ محمد ہمارا جد ہے یا تیرا جد؟ یہ محمد اس کٹے ہوئے سر کے لب چومتا تھا، یہ محمد اس کٹے ہوئے سر کو کندھوں پر سوار کرتا تھا جس کا سر تم نے کاٹا ہے۔ اسی محمد کی بیٹیوں کو تم نے بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا ہے۔ اسی محمد کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، اسی محمد کا خون اس کٹے ہوئے گلے سے آج بھی بہتا ہے۔ اور بس لوگوں کے ذہنوں میں بغاوت نے جنم لے لیا، اور یزید نے کہا جاؤ اس حسین کے بیٹے کو قید میں ڈال دو اور ان عورتوں کو بھی قید خانے میں ڈال دو۔ اور رسول اللہ کے خاندان کو دربار سے لے کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس امام سجاد کے خطبے کا یہ اثر ہوا کہ اس دن سے آج تک ہر نیک انسان یزید پر لعنت کرتا ہے اور اس مظلوم حسین سے پیار کرتا ہے۔ جی دوستو، یہ ہے پوری یہ دربار یزید، یہ بالکل اسی طرح بنی ہوئی ہے اس دور میں جس طرح بنائی گئی تھی، بالکل اس کے اندر بہت کم چینجنگ کی گئی ہے۔ یزید کے اندر یوں ہی آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑا تخت نظر آتا ہے اس سائڈ میں۔ یہ تخت اتنا بڑا ہے کہ آپ کے گھروں کی جو چھتیں ہیں ان سے بھی بہت بڑا ہوگا۔ یہ اتنا اونچا تخت ہے۔ اس تخت کے اوپر یزید بیٹھا کرتا تھا، اور اسی تخت کے ساتھ یہ وہ جگہ بنائی گئی ہے۔ اب اس کو 4 دیواری سے مطلب ایک
معین کر دیا گیا ہے، یہاں پر سادات کے قافلے کو ٹھہرایا گیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سادات کے قافلے کو ٹھہرایا گیا تھا، اور پیچھے یزید کا دربار، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بی بی نے خطبہ دیا تھا۔ اس جگہ کو اب اس انداز سے بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بی بی نے خطبہ دیا تھا، اور امام سجاد علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا تھا۔ یہ دیکھیں، اسی یزید کی دربار کے اندر ایک نبی خدا کا روضہ بھی ہے۔ نبی خدا کا روضہ یزید کی دربار بننے سے بھی پہلے ہے۔ اس وقت یہ ایک چھوٹی سی قبر ہوا کرتی تھی، آج اس کو اس انداز سے بنا دیا گیا ہے۔ نبی خدا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ روضہ ہے۔ یہ دیکھیں، نبی خدا حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ مکمل کی مکمل دربار یزید، جس کے آپ کو مناظر بھی دکھائے میں نے، اور تھوڑی سی ہسٹری بھی بتانے کی کوشش کی تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ تو ابھی آگے چلتے ہیں ہم۔ اس سائڈ پہ تخت لگا تھا، یہ پورا کا پورا دربار یزید ہے۔ اس دربار یزید کے اندر دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور بہت دل بھی سیڈ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر نبی کے گھرانے کو لایا گیا اور ان کو بے چادر لایا گیا۔ اچھا جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا۔ اگر آپ بھی زیارات پر جانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ٹریول کمپنی کا فون نمبر موجود ہے، ابھی بکنگ کروا سکتے ہیں آپ اپنی۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پتھر رکھا گیا تھا، امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا اس پتھر کے اوپر، یہ وہ جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام سجاد علیہ السلام کو قید میں رکھا گیا تھا۔ کہ یہ عبادت گاہ بھی ہے، اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ یہ جگہ پر امام زین العابدین کو قید بھی کیا گیا تھا، اسی جگہ پر۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ جگہ جو ملتی ہے، یہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا۔ یہ وہ منجلیپ ہے جس کے ساتھ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا یزید کی جانب سے۔ ثواب حسين سلام الله عليه، ثواب ابو عبد الله، طفولة سيدي زينب سلام الله عليه، بابو سعد باب سعاد، اوپن۔ هون مسجد السبايا سلام الله عليه، اچھا، معطل. هون داخلي انجاه امام سيدنا يحيى سلام الله عليه، ومسجد السبايا مع سيدي زينب سلام الله عليه. هون سيدي رقية دسترس بيرون دسترس. یہ ہے جی عزیز کا دربار، اور یہاں کے لوگوں کا رہن سہن بالکل مختلف ہے۔ ایک یورپ کی طرح ہے، لیکن یہ غریب ملک ضرور ہے، لیکن بنا ہوا یورپ کی طرح بالکل۔ امید کرتا ہوں ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا روزہ دکھائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، جب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔